نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان، صحت و تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے اور آپ کے پیاروں کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ آج تفسیر سیریز کا ہمارا لیسن نمبر 108 ہے، جو انشاءاللہ آیت نمبر 28 کے نصف سے سٹارٹ ہوگا۔ پچھلے لیسن میں ہم نے آیت نمبر 26 سے لے کر 28 تک کی تفسیر کی، اور جو 28 والی آیت تھی اس کو ہم نے ہاف تفسیر کے ساتھ کیا تھا، اور باقی ہاف ہم انشاءاللہ آج کے لیسن میں کور کریں گے۔ تو اپنے آج کے لیسن کو جلدی سے سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے چینل کا اوور ویو اپنے نیو ویورز کو دیتے چلے کہ ہم نے تقریباً آج سے 4 منتھس پہلے ایک تفسیر سیریز سٹارٹ کی تھی، جس کا آج الحمدللہ ثم الحمدللہ لیسن نمبر 108 ہے۔ اس تفسیر سیریز میں ڈاکٹر اسرار احمد اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی ان دونوں کی تفاسیر کو کمبائن کر کے ایک مختصر اور بیسک سی تفسیر کروائی جاتی ہے۔ ڈیلی چھوٹی چھوٹی 10 سے 12 منٹ کی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں تاکہ آپ دن کے کسی بھی حصے میں انہیں بآسانی سن سکیں اور آپ کو کوئی مشکل و دشواری پیش نہ آئے۔ تو بغیر آپ کا مزید ٹائم لیے لیسن کو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کل کے لیسن میں ہم نے پڑھا کہ دوست کے معنی کیا ہوتے ہیں، اور وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن سے قلبی رشتہ تعلق کرنے سے ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو اپنی طرف دعوت دیتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں دوستی کے متعلق ہی ایک اور پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے سارے اہم نقطوں کو انشاءاللہ ہم کلیئر کریں گے۔ الا ان تتقوا منہم تقاۃ، سوائے یہ کہ تم ان سے بچنے کے لیے اپنا بچاؤ کرنا چاہو۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بھی لیسن کے سٹارٹ میں بھی اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بتایا کہ ہم نے پچھلے لیسن میں یہ پڑھا تھا کہ دوست کسے کہتے ہیں، دوست کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں کہ جن سے قلبی تعلق اور دوستی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ لیکن اب یہاں پر ایک اور صورت بیان کر دی گئی کہ بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپ کھلم کھلا دشمن کا مقابلہ نہیں کر پاتے، تو ایسے وقت میں اپنی پوزیشن کو تھوڑا سا اسٹیبل کرنے کے لیے، تھوڑا سا وقت حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے دشمن سے تھوڑی سی ظاہری خاطر مدارت معاملہ کر سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن مستقل طور پر کفار سے قلبی تعلق قائم کر لینا ہرگز جائز نہیں۔ اور قرآن مجید کے انہی الفاظ کو ہمارے ہاں اہل تشیع نے تقیہ کی بنیاد بنا لیا، اور انہوں نے اسے اس حد تک پہنچا دیا کہ وہ جھوٹ بولنا اور اپنے عقائد کو چھپا لینا بھی روا سمجھتے ہیں، اور اس بات کی دلیل وہ اسی آیت سے نکالتے ہیں، جبکہ یہ ایک بالکل دوسری شکل ہے، بالکل دوسری صورت ہے۔ یہ صرف ظاہری مدارات کی حد تک جائز ہے۔ جیسے کہ سورہ البقرہ میں ہم نے یہ پڑھا کہ اگرچہ تمہارے خلاف یہود کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑک رہی ہے، لیکن فاعفوا واصفحوا، ابھی ذرا درگزر کرتے ہوئے چشم پوشی سے کام لو، ابھی فوری طور پر ان کے ساتھ مقابلہ شروع کر دینا مناسب نہیں۔ تو جس حد تک مصلحت بنتی ہے بس وہاں تک آپ ان کے ساتھ ظاہری گفت و شنار اور مدارات کا رویہ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اپنے عقائد کو چھپا لینا، جھوٹ بولنا اور اپنے دنیاوی تھوڑے سے نفع کے لیے اپنے دین کو بیچ ڈالنا، یہ اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ملتی اس آیت سے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے، اللہ سے ڈرو، یعنی کسی اور سے خوفزدہ ہو کر، ڈر کر اس کی چاپلوسی کرنا اور اس کے سامنے اپنے عقائد کو چھپانا، اپنے دین کو چھپا لینا اور خود کو انہی میں سے ایک ظاہر کرنا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ وہ ذات جس سے ڈرنے کا حق ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کر کسی چیز کا خوف آپ کے دل میں نہ ہو۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ جب لوٹ کر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے تو پھر اوبویسلی خوف بھی اسی کا ہونا چاہیے۔ اور اب اگلی آیت میں فرمایا قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم چھپاؤ جو کچھ کہ تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کر دو تو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ تم اپنے سینوں میں چھپی باتیں ایک دوسرے سے تو چھپا سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے۔
جیسے کہ سورہ البقرہ میں یہ الفاظ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور جو کوئی تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اسے ظاہر کرو یا تم اسے چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ کر کے رہے۔ اور یہ آیت ان منافقین کے لیے بھی ہے کہ جو مسلمانوں کے پاس بیٹھ کر مسلمانوں کے ساتھ کھاتے اور انہی میں سے ایک ہونے کا دعویٰ کرتے، لیکن یہی لوگ جب کفار کے پاس جاتے یا یہود و نصارہ کے پاس جاتے تو وہاں جا کر یہ مسلمانوں کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرتے، اور جو مسلمانوں کے پلانز تھے وہ سب جا کر یہود کو اور کفار مکہ کو بتا دیتے۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم مسلمانوں سے تو اپنے اس نفاق کو چھپا سکتے ہو لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اور وہ جانتا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اس دن کا تصور کرو جس دن ہر جان اپنے سامنے موجود پائے گی ہر وہ نیکی جو اس نے کی ہوگی۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں ان آیات کی ترتیب میں، سبحان اللہ، تو آپ دیکھیں گے کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے خوف کے بارے میں ذکر ہوا کہ سب سے زیادہ خوف اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے، اور پھر آگے فرما دیا گیا کہ اس دن کا تصور کرو کہ جس دن ہر جان کے سامنے وہ موجود ہوگا جو اس نے کمائی کی، جو اس نے نیکی کی۔ تو گویا اب یہاں پر اس بات کی طرف زور دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف آپ کے دل میں اتنا زیادہ ہو کہ آپ کو گناہوں سے نفرت ہونا شروع ہو جائے، اس بنا پر نفرت ہو کہ کل میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے میرے نامہ اعمال کو کھول دیا جائے گا۔ وما عملت من سوء، اور ہر برائی اس نے کمائی ہوگی اوبویسلی وہ بھی ظاہر کر دی جائے گی، نیکیاں بھی ظاہر ہو جائیں گی اور برائیاں بھی ظاہر ہو جائیں گی۔ اوپر فرمایا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز کو جانتا ہے، تمہاری ظاہر اور تمہاری پوشیدہ ہر بات اس کے علم میں ہے۔ اللہ عز و جل کو تو سب معلوم ہے، اسی لیے کہا گیا کہ اس دن کو یاد کرو جس دن تم اپنے کیے گئے اعمال اپنے سامنے پاؤ گے، خلوتوں میں اور جلوتوں میں کیے ہوئے سارے اعمال تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیے جائیں گے، خواہ گناہ وہ تم نے پہاڑوں کی چوٹی پر کیے ہو یا سمندر کی گہرائی میں، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اور ہر جان یہ چاہے گی کہ کاش اس کے اور اس کے نام اعمال کے درمیان ایک زمانے دراز کا وقفہ حائل ہو جائے، دوری حائل ہو جائے۔ ہر شخص اس دن اپنے برے اعمال کو دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کے ان برے اعمال کے درمیان دور دراز کی مسافت حائل ہو جائے اور کسی طرح ان اعمال سے اس کا چھٹکارا ہو جائے، مگر ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے اور گناہوں کے محاسبے کے حوالے سے میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ایک سلف صالح کا بیان کروں گی۔ حضرت توبہ بن سما رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے ایک دن حساب لگایا تو ان کی عمر 60 سال تھی۔ دنوں کا حساب لگایا تو وہ 21,500 بنے۔ انہوں نے چیخ ماری اور فرمایا، ہائے افسوس، اگر میں نے روزانہ ایک گناہ بھی کیا ہو تو میں حقیقی بادشاہ سے 21,500 گناہوں کے ساتھ ملاقات کروں گا، اور جب روزانہ 10,000 گناہ ہوں تو کیا صورتحال ہوگی۔ یہ سوچ کر آپ رحمہ اللہ بے ہوش ہو کر گر پڑے اور اسی حالت میں وہ وفات پا گئے، ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو میں سوچتی ہوں کہ اتنے نیکوکار لوگ اپنے گناہوں کے بارے میں ڈرتے تھے تو نہ جانے ہمارا کیا بنے گا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ ڈرا رہا ہے تمہیں اپنے آپ سے، یعنی کہ تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرو، یعنی کہ تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری کی زندگی گزارو، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ان کو چھوڑ دو، جن کا حکم دیا ان پر عمل کرو تاکہ تم دنیا آخرت میں کامیاب ہو سکو۔ واللہ رعوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت ہی شفیق ہے۔ یہ ساری تنبیہات، یہ ساری وارننگ تمہیں اس لیے دی جا رہی ہیں اب تاکہ تم اپنی عاقبت کو خراب نہ کرو، اپنی آخرت کو برباد نہ کر دو۔ وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ یہ آیت بہت ہی معروف ہے اور مسلمانوں کو بہت پسند بھی ہے۔ ہمارے ہاں مواعظ و خطابات میں یہ بہت کثرت سے بیان کی جاتی ہے۔ فرمایا کہ نبی اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم،
وہ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، بہت مہربان ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا لیسن اچھے سے سمجھ آ گیا ہو۔ جو بات تفسیر کے حوالے سے آپ کو سمجھ میں نہ آئے، آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گی آپ کو رپلائی کرنے کی۔ باقی اللہ تعالیٰ پڑھنے پڑھانے اور سننے سنانے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔